یہ کہانی صرف ایک فقیر اور بکری والے کی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو زندگی کا سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ ایک ایسا فقیر جسے لوگ نظر انداز کرتے رہے، مگر جس کی دعاؤں ہیں میں وہ طاقت تھی کہ قسمتیں بدل جاتی تھی۔ ایک ایسا بکری والا جو دولت اور کاروبار کے نشے میں ایک دن ایسا فیصلہ کر بیٹھا جس نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر ایک دن ایسا آیا جب بکری والے نے فقیر کی بے عزتی کر دی۔ وہی فقیر جو روز اس کے لیے دعا کرتا تھا، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہی رات، وہی لمحہ جب بکری والا سویا تو ایک بھیانک خواب نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسا خواب جس میں گونجتی ہوئی ایک پراسرار آواز تھی، ایسا منظر جو اس کے دل میں خوف بٹھا گیا۔ یہ کہانی صرف دولت اور رزق کی نہیں، بلکہ اس طاقت کی ہے جو کسی کی دی گئی دعا یا بد دعا میں ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایک فقیر کی دعا نے اس کی تقدیر بدل دی، یا یہ محض اتفاق تھا؟ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک سنیں۔ پرانے عرب کے ایک تنگ بازار میں ایک اندھا فقیر روزانہ ایک ہی جگہ بیٹھتا تھا، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، سامنے مٹی کا کٹورا اور زبان پر اللہ کا ذکر۔ جو بھی اسے کچھ دیتا وہ شکر گزار ہو کر دعا دیتا۔ اس کے چہرے پر روشنی نہ سہی، مگر دل میں سکون تھا۔ زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے، مگر وہ خاموشی سے اپنی جگہ ہے پر بیٹھا رہتا۔ ایک دن ایک بکری والا جو روزانہ اسی راستے سے اپنے ریوڑ کے ساتھ گزرتا تھا، فقیر کے قریب سے گزرا۔ فقیر نے نرم لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں اندھا اور بھوکا ہوں۔ بکری والا رکا، فقیر کو دیکھا اور تھیلے سے ایک ٹکڑا روٹی نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فقیر نے مسکرا کر آسمان کی طرف پلٹ کی اور دعا دی، اللہ تجھے عزت دے، تیرا رزق بڑھائے اور تیری بکریوں میں برکت ڈالے۔ بکری والا مسکرایا اور آگے بڑھ گیا، مگر اس کے دل میں فقیر کی دعا کی مٹھاس بس چکی تھی۔ یہ معمول کئی دن چلتا رہا۔ بکری والا روز فقیر کو کچھ دیتا اور فقیر دعا دیتا، مگر اس دن موسم عجیب تھا، بادل کالے، ہوائیں تیز اور فضا بوجھل۔ بکری والا ہمیشہ کی طرح اپنے ریوڑ کے ساتھ شہر جا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ دو بکریاں رات کو کھو گئی تھیں اور تلاش ہو رہی تھی کہ باوجود نہ مل سکیں۔ غصہ اور بے چینی کے عالم میں وہ فقیر کے پاس سے گزرا۔ فقیر نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ پھیلایا اور نرمی سے کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو اے بکری والے۔ بکری والا رک گیا، مگر اس بار غصے میں بولا، میری اپنی بکریاں غائب ہو گئی ہیں، میں تمہیں کیا دوں؟ تم ہر روز مانگتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ فقیر خاموش ہو گیا، ہاتھ نیچے کر لیا اور آہستہ سے بولا، میں مانگتا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ جو دیتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ اگر آج تمہارے دل میں تنگی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں صبر دے اور تمہاری بکریاں واپس کرے۔ بکری والا خاموشی سے آگے بڑھ گیا، مگر دل میں ایک عجیب خلش محسوس کرنے لگا۔ فقیر کی نرم باتیں دل پر لگ رہی تھی۔ اسی رات جب وہ گہری نیند سو رہا تھا، ایک عجیب خواب اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ بکری والے نے خواب میں خود کو سنسان وادی میں کھڑا پایا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، تم نے اس شخص کو جھڑک دیا جو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، وہی دعا جو تمہارے رزق میں برکت ڈالتی تھی، تم نے اس ہاتھ کو خالی لوٹا دیا جو تمہارے لیے دعا کرتا تھا۔ بکری والا لرزنے لگا، آواز سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا، وہی اندھا فقیر ایک نورانی دائرے میں بیٹھا ہے اور آسمان سے روشنی کے ہاتھ اسے ڈھانپ رہے ہیں۔ خوفزدہ ہو کر وہ فقیر کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ اچانک خواب ٹوٹا اور بکری والا ہانا پتے ہوئے جاگ اٹھا۔ اس کا بدن پسینے میں شرابور تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک بے چینی سی دل میں بیٹھ گئی۔ صبح ہوتے ہی بغیر ناشتہ کیے وہ ہٹا، سیدھا بازار کی طرف نکلا۔ بکریوں کی گمشدگی کی پرواہ کیے بغیر وہ اس جگہ پہنچا جہاں فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ جیسے ہی قریب پہنچا، ندامت اس کی آنکھوں میں تھی اور دل معافی کا طلبگار۔ فقیر ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا، ہاتھ میں پرانی لکڑی کی چھڑی، سامنے مٹی کا کٹورا رکھا تھا۔ بکری والا جھکا اور شرمندہ لہجے میں بولا، کل میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے معاف کر دو۔ فقیر مسکرا دیا، میں نے کل بھی تمہارے لیے دعا کی تھی، آج بھی کروں گا۔ فقیر مسکرا کر بولا،
अल्लाह तुम्हें वो लौटा देगा जो तुमने खोया है। बकरी वाले के दिल पर ये अल्फाज मिरहम बनकर उतरे। उसने जेब से कुछ रोटियां और पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी, आए अल्लाह उसके रिज्क में ऐसी बरकत डाल कि उसे कभी कमी महसूस ना हो। बकरी वाला खामोशी से बैठा दुआ के सुकून को महसूस करता रहा, फिर उठकर अपने रीढ़ की तलाश में निकल पड़ा। जैसे ही वो शहर के बाहर खुले मैदान में पहुंचा, दौड़ से 2 बकरियां भागती दिखाई दी। ये वही 2 बकरियां थीं जो 2 दिन पहले गुम हो गई थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने उन्हें सीने से लगा लिया। दिल में फकीर की दुआ का असर महसूस करते हुए वो वापस शहर की तरफ लौटा, मगर इस बार दिल में फकीर के लिए रहम और इज्जत थी। उस दिन के बाद बकरी वाला रोज सुबह फकीर के पास जाता, नाश्ता देता, हाल अहवाल पूछता और दुआएं लेता। फकीर के चेहरे पर हमेशा वही पुरस्कून मुस्कुराहट रहती, जैसे दुनिया की कोई फिक्र उसे छू भी नहीं सकती थी। दिन गुजरते गए, बकरी वाले के हालात संवरने लगे। उसकी बकरियों में इजाफा हुआ, कारोबार चमक उठा और शहर में उसकी दयानतदारी मशहूर हो गई। लोग हैरान होकर पूछते, तुम्हारे रिस्क में इतनी बरकत की क्या वजह है? वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, ये है सब एक अंधे फकीर की दुआ का असर है। एक दिन शहर के अमीर ताजरों में से एक बोला, हम तुम्हें बड़ा सौदागर बना सकते हैं, मगर तुम एक फकीर के साथ वक्त ज़ाये करते हो। बकरी वाला नरमी से मुस्कुराया, जिस फकीर के पास बैठने से मुझे सुकून और बरकत मिली, उससे मुना मोड़कर मैं कैसे तरक्की पा सकता हूँ? दौलत सुकून नहीं दे सकती, मगर फकीर की दुआ ने मुझे वो दिया जो हजारों सोने के सिक्के नहीं दे सकते थे। वक्त गुजरता गया और शहर में फकीर और बकरी वाले की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। बकरी वाला दिन दिन कामयाब होता गया, मगर फकीर अपनी सादा जिंदगी में मुतमईन रहा। उसकी दुआओं का असर हर गुजरते दिन के साथ लोगों पर जाहिर होने लगा। एक दिन बादशाह के बेटे को सख्त बुखार हो गया। बड़े बड़े तबीब नाकाम हो गए। किसी ने बादशाह हैं को बताया कि शहर के एक अंधे फकीर की दुआ में असर है, अगर वो दुआ करे तो शायद शहजादा सेहतयाब हो जाए। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को भेजा। फकीर को महल बुलाया गया और भी उसके साथ गया। फकीर ने खामोशी से शहजादे के सर पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर दुआ की। चंद ही घंटों में शहजादे की हालत बेहतर होने लगी और अगली सुबह वो मुकम्मल ठीक हो चुका था। बादशाह ने खुश होकर फकीर को सोने चांदी के तोहफे देना चाहे, मगर फकीर ने नरमी से इनकार कर दिया। मैं दुनिया का माल नहीं चाहता, बस अल्लाह की रजा और लोगों की खुशी ही मेरी दौलत है। बादशाह हैरान हुआ और बकरी वाले की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, सच्चाई, दुआ और कनात वो खजाने हैं जो नजर नहीं आते मगर सब कुछ दे देते हैं। फकीर वापस अपनी जगह लौट आया। बकरी वाला रोज उसके साथ बैठता, खाना खुलाता, बातें करता और दुआएं लेता। लोग कहते हैं कि फकीर की दुआएं हमेशा कबूल होती रहीं और बकरी वाले की नस्लों ने कभी तंगी ना देखी, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि किसी नेक दिल बेब से इंसान की इज्जत करना दर हकीकत रब की रजा हासिल करना है।